الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 4 آیت نمبر 31 تا 41۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان کنتم اگر ہو تم تحبون محبت کرتے، ان کنتم تحبون اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی تو پیروی کرو میری، اتباع کرو میری، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر اور بخش دے گا لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہودیوں کو بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں اور اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے۔ عیسائیوں کو بھی یہ دعویٰ تھا، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں تو اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کوئی طریقہ ایسا نہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دے، اللہ رب العزت کے قریب کر دے۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، واحد طریقہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ دنیا میں یہ واحد دعوی محبت ہے جو بغیر اتباع کے بھی درست سمجھا جا رہا ہے۔ ہر آدمی اس بات کا دعوے دار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے، اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کوئی دنیا کی ایسی محبت نہیں تسلیم کی جاتی جس میں اتباع نہ ہو۔ اب کوئی آدمی کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور وہ اس سے کوئی کام کہے اور وہ اسے نہ کر سکے، دوبارہ کہے، 6 بارہ کہے، لیکن جتنی مرتبہ وہ کوئی بات کہے، کوئی کام کہے اور وہ اسے انجام نہ دے، استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود وہ کام نہ کرے، تو محبت میں سچا کیسے سمجھا جائے گا؟ اس کا دعوی محبت جھوٹا سمجھا جائے گا، اور ایسی محبت کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ عجیب ماجرا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اللہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے بغیر اتباع کے، بغیر فرما برداری کے۔ یہ دعویٰ محض دعویٰ ہے، اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہ کی جائے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی۔ آپ وضو فرماتے تھے تو آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا، صحابہ اس کے اوپر لڑتے تھے کہ وہ میرے ہاتھ پہ گر جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب پھینکتے تھے تو آپ اپنا لعاب جیسے ہی زمین پہ گرانے کی کوشش کرتے، صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا کرتے تھے اور اس کو اپنے ہاتھوں پر اور اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بال منڈوا رہے ہیں، بال کٹوا رہے ہیں، صحابہ ان کے اوپر لڑائی کر رہے ہیں، آپس میں ٹوٹ پڑتے ہیں کہ یہ بال مجھے مل جائیں، منہ مبارک مجھے نصیب ہو جائیں۔ وہ عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے آیا اور اس نے واپس جا کے مکے والوں کے سامنے احوال ذکر کیے، اپنے تاثرات بیان کیے، تو کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، عجم کے بادشاہوں کے، عرب کے بادشاہوں کے، بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے ایسی کامل اتباع، ایسی محبت، ایسی جانثاری، ایسی فدائیت کسی کے ماننے والوں میں نہیں دیکھی جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، وہ جب اپنا لعاب پھینکتے ہیں تو وہ لعاب زمین پہ نہیں گرتا۔ اور اس نے اشارے سے کہا کہ ہاتھ کے اشارے سے کہ یہ ہیں تمہارے پیغمبر، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، الٹی تلوار ماری ہاتھ پہ کہ اللہ کے دشمن تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی سے کیسے خطاب کیا جاتا ہے، نبی سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ تو وہ محبت کے دعوے دار نہیں تھے، لیکن کامل درجے کی محبت کرنے والے تھے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے 100% اتباع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چھوٹی چھوٹی سی سنتیں جن کا ہم خیال بھی نہیں رکھتے، جن کو ہم کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، صحابہ ان کے اوپر بھی اپنی جان جوکھم میں ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب وہ کسریٰ کے دربار میں گئے اور وہاں ان کی دعوت تھی اور لقمہ ہاتھ سے گر گیا دسترخوان پہ، انہوں نے صاف کر کے اٹھا کے کھا لیا۔ سنت یہی ہے، اگر کوئی چیز ہاتھ سے گر جائے اور وہ صاف کرنے کے قابل ہو تو دسترخوان سے اٹھا کے کھا لینی چاہیے، سنت طریقہ ہے۔ جب انہوں نے کیا تو بعض لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے کنکھیوں سے کہ گویا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، ان لوگوں کے دربار میں اس طرح کا کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے انترک سنت نبینا لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہم اپنے پیارے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو پیروی کرو میری، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اعراض کریں، آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ اعراض کریں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا يحب الکافرین، محبت نہیں کرتا کافروں سے۔ جو آدمی اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ یہ دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، آدم کو، ونوحاً، اور نوح کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، جہان والوں پر، ذریتاً، یہ اولاد ہیں، بعضھا، ان میں سے بعض، من بعض کی، یہ اولاد ہیں ان میں سے بعض کی، نوح علیہ السلام حضرت آدم کی، اور ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے، پھر آگے عمران، آل عمران، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو یہ اولاد ہیں بعض کی، اللہ رب العزت نے ان کو منتخب فرمایا۔ اس قالت، وہ وقت یاد کرو جب کہا، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، دو عمران گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ یہاں پر جس عمران کا تذکرہ ہے، اس سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں، حضرت حنہ کے شوہر۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام تھا حنہ،
اور ان کے والد کا نام ہے عمران۔ اذ قالت، جب کہا، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، یعنی حضرت حنہ نے کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب، انی نذرتو، بے شک میں نے نظر مانی ہے، لکا، تیرے لیے، بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے، ما، جو کچھ، فی بطنی، میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررہ، اس کو آزاد کرنے کی۔ میں نے نظر مانی ہے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو آزاد کرنے کی، یعنی تیرے نام پر وقف کرنے کی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے۔ فتقبل، پس تو قبول فرما، منی، میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ حضرت حنہ جب امید سے تھیں تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ، میرے پیٹ میں جو حمل ہے، یہ جو بچہ پیدا ہوگا، میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ بیت المقدس میں حضرت حنہ کے شوہر حضرت عمران امام تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ ہماری نسل اس خدمت کو جاری رکھے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور مجاوری کے لیے میں اپنے بچے کو وقف کر دوں۔ انہوں نے یہ نظر مانی، اللہ رب العزت سے دعا کی اور قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نیک جذبے کو قبول فرما لے۔ تو دعا بھی مانگنی چاہیے، اور ساتھ میں جو چیز مانگی جا رہی ہے اس میں اللہ نیک عمل بھی کرنا چاہیے اور اس کی قبولیت کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ تعمیر کیا، اور اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما لے۔ صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، عمل کی قبولیت بھی ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان عمل کر لیتا ہے لیکن عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب یہ کتنا بڑا عمل ہے، اس پر تو انسان میں فخر پیدا ہو جاتا ہے، انسان اترانے لگ جاتا ہے، اس کے اندر اپنی عظمت اور بڑائی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اپنے بچے کو عمر بھر کے لیے ایک نیک کام کے لیے وقف کر دوں۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے کیا عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس جذبے کو قبول فرما لے، میرے اس عمل کو قبول فرما لے، پہلے سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ فلما، پس جب، وضعتھا، جن دیا اس نے اس کو، جب جن دیا اس نے اس کو، قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی وضعتھا، بے شک میں نے اسے جنا ہے، انسا، لڑکی۔ وہ حضرت مریم پیدا ہو گئی، نظر مانی تھی کہ جو کچھ پیٹ میں ہے اسے وقف کر دوں گی اللہ کے گھر کے لیے، اور اس کے لیے ترتیب یہی تھی کہ لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو وقف کرنے کی کوئی روایت نہیں تھی، اور اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا اس معاشرے میں۔ لیکن جب یہ پیدا ہو گئیں تو انہوں نے حسرت کے مارے کہ میرا ایک نیک جذبہ تھا، نیت تھی، ارادہ تھا، اور وہ پورا نہیں ہو سکے گا، تو انہوں نے حسرت میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اسے لڑکی جن دیا، اللہ تعالیٰ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اور میں نے تو نظر مانی تھی کہ بیت المقدس کا خادم پیدا کروں گی، لیکن یا اللہ تعالیٰ یہ تو ایک بچی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بیچ میں فرما رہے ہیں واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما وضعت، جو اس نے جنا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو جنوانا نہیں چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹی پیدا ہو گئی، میں نے تو بیٹے کی نظر مانی تھی اور یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کو بتا نہیں رہی تھی، وہ تو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن ایک حسرت کا اظہار تھا اللہ رب العزت کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، نہیں ہے وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح،
کہتے جو لڑکا حضرت حنا نے مانگا تھا وہ لڑکا اس لڑکی حضرت مریم کی طرح نہیں تھا، نہیں ہو سکتا۔ وہ جو لڑکا مانگ رہی تھیں وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں۔ بسا اوقات انسان اولاد میں بیٹا مانگتا ہے، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو موجودہ معاشرے میں تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ عورت کی اپنی ذاتی غلطی ہے۔ یہ کتنا مقام افسوس ہے، یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس چیز میں انسان کا اختیار ہی نہیں ہے، بیٹا دینا، بیٹی دینا، یہ خالصتاً اللہ رب العزت کا کام ہے۔ انسان اپنی کوشش سے، محنت سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اس معاشرے میں اگر کسی عورت کے ہاں بچی پیدا ہو جائے یا بچیاں پیدا ہو جائیں تو یوں سمجھا جاتا ہے گویا کہ یہ مجرم ہے، یہ خطا کار ہے، اور اس کی اپنی کوتاہی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو گھروں میں برتاؤ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اس بنیاد پر کہ کسی کے ہاں لڑکا نہیں ہوتا، وہ کوئی اور شادی کر لے، کسی اور خاتون کو نکاح میں لے آئے، اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اولاد کا خواہش مند ہے، ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے، تو شرعاً اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ معاشرتی طور پہ چاہے کوئی اس کو کتنا ہی برا سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ البتہ اس عورت کے ساتھ تحقیر آمیز برتاؤ کرنا یہ جرم عظیم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حقارت سے پیش آنا، اس کی تذلیل کرنا، اس کے حقوق کو پامال کرنا، اور اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہیں یہ سارے کام، گناہ کبیرہ۔ اور پھر ایسے کام کی وجہ سے، ایسے عمل کی وجہ سے اس کو مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے جس میں اس بیچاری کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ اور ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے بہتر سمجھا وہ دے دیا۔ جو لڑکا یہ مانگ رہے تھے، یہ لڑکی اس لڑکے سے بہتر ہے، معلوم نہیں کہ وہ اگر ہو جاتا تو ان کے لیے فتنے کا ذریعہ بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ہمیں بتائی ہے یہ بات کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تو ایک بے گناہ کو، ایک معصوم جان کو قتل کر دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بننے والا تھا۔ اس کے ماں باپ نیک لوگ، ایمان والے تھے، یہ ان کے لیے فتنہ بن جاتا اور ان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا۔ اب بظاہر تو بہت بڑا جرم تھا اور بہت بڑا نقصان تھا ان ماں باپ کا جن کا اکلوتا بچہ مار دیا گیا۔ تو انسان تو اپنی عقل کے اعتبار سے سوچتا ہے، لیکن اللہ رب العزت مجموعی اعتبار سے جو اس کے لیے بہتر ہے وہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر کسی کی ہاں یک بعد دیگر ہے، کئی بچیاں ہو گئیں، 5، 8، 10، کوئی لڑکا نہیں ہوا، تو یہ سمجھنا چاہیے سب گھر والوں کو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسی میں بہت بڑی خیر اور بھلائی پوشیدہ ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کن کن مصیبتوں سے بچایا ان کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات دینے والے ہیں ان کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہوئے اور بیٹیاں بھی۔ بیٹے بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، کوئی بیٹا بڑی عمر کو نہیں پہنچا۔ ایک بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو روایت آتی ہے کہ وہ اس عمر کو پہنچ گئے تھے کہ گھوڑے پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ تو عرب میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی، چند سال کے بچے، 5-6 سال کے بچے اونٹ پر، گھوڑے پر سوار ہو جایا کرتے تھے، سواری کر لیا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں الحمدللہ جوان ہوئیں، بڑی ہوئیں، شادیاں ہوئیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کے ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت توجہ سے سننے والی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس عورت کے ہاں پہلی بچی پیدا ہو جائے اسے میری طرف سے جا کر مبارکباد دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی پہلی بیٹی عطا فرمائی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی نسبت ہے کہ اگر کسی کو اللہ رب العزت بیٹیاں دیتا ہے تو اس کی تو براہ راست نسبت قائم ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
براہ راست نسبت قائم ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہیں اور اس 4 بیٹیاں ہیں تو اس کی تو نسبت اور کامل ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تو ان چیزوں پر خوش ہونے کے بجائے ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ کام کرنے والی زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں۔ گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو مردوں کو تکلیف نہیں ہوتی، عورتوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے کہ خود عورت ہو کر اپنی جنس کے پیدا ہونے پر ناراضی کا اظہار اور عورت کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا نمونہ ہے، کتنی بڑی مثال ہے کہ جب حضرت حنہ کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا تو بظاہر تو کتنا بڑا نقصان تھا کہ انہوں نے کتنے بڑے عمل کی نیت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی اور ساتھ میں فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، وہ بیٹا، وہ لڑکا جو وہ مانگ رہی تھیں وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا تھا، حضرت مریم کی طرح بھلا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا مقام ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ان کے تذکرے سے بھر دیا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنایا۔ اور کنواری مریم، کوئی چھوٹی باتیں ہیں یہ، کنواری مریم کہ جن کا کسی مرد کے ساتھ کبھی زندگی کے اندر مس نہیں ہوا، چھونا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے سے کلمۃ اللہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور اس سے وہ حاملہ ہوئیں اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کیا مقام ہے، کیسی پاکیزہ زندگی، کیسی پاکیزہ خاتون۔ اور پھر مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے اس بچی کو جس کی پیدائش کے اوپر اس کی ماں افسوس کا اظہار کر رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کا افسوس ایسے نہیں تھا جیسے آج کے زمانے کی خواتین کا افسوس ہوتا ہے کہ یہ سن کر کے بچی پیدا ہو گئی ہے پھر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں بچی پیدا ہو گئی، ہوش میں آئی، پتہ چلا بچی پیدا ہوئی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ وہ ہیں جو ترس جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی دے دے لیکن دے دے، اولاد دے دے، اور جب ہو جاتی ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچیاں ہی بچیاں ہو گئیں۔ بھئی جتنی مرضی ہو جائیں، اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اور ان بچیوں کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گھر میں ایک ہی ماں سے زیادہ بچیاں پیدا ہو گئیں اور ہمارے ساتھ گھر میں کچھ ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے کہ ہمیں اجنبی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، مظلوم بنا دیتے ہیں ایسی بچیوں کو جو جن کے ہاں 2 3 4 بچیاں پیدا ہو جائیں اور بیٹا نہ ہو تو وہ بیچاری بیٹیاں بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ وہ بھی ایسے دعا کر رہی ہوتی ہیں بھائی کے لیے کہ جیسے ان کا بھی قصور ہے بھائی کے پیدا نہ ہونے میں، یہ بھی جیسے قصوروار ہیں، وہ اس طرح بیچاری کہہ رہی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، نہیں ہے وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، اور بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم، مریم نام رکھ دیا مریم، پاکیزہ۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں بکا تیرے، یا اللہ تعالیٰ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو پہلے دن اس کا نام رکھ دینا چاہیے۔ 7ویں دن تو زیادہ سے زیادہ وقت ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 7ویں دن نام رکھ دیا جائے، وہ زیادہ سے زیادہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پہلے دن، تیسرے دن، 7ویں دن، لیکن پہلے دن ہی نام رکھ دینا چاہیے۔ اور اگر پہلے دن نہیں رکھا تو تیسرے دن نہیں تو پھر تو 7ویں دن تو بہرحال رکھ دینا چاہیے۔ بچہ ایک دن بھی بغیر نام کے نہیں رہنا چاہیے۔ منا، منی، پپو، پپی، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے، وہ سارے جو ہیں نا القابات، ان کی ضرورت نہیں ہوتی اگر پہلے دن ہی بچے کا نام رکھ دیا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کو بھی اختیار حاصل ہے اپنے بچے کا نام رکھنے کا۔
حضرت حنا نے اپنی بچی کا نام خود رکھا مریم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انی اعیدھا بکا، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ ہے دینداری، بچی کی ولادت ہو رہی ہے، ساتھ ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے رہی ہیں اور لاڈ پیار بھی کر رہی ہیں، تو وہ سارا کا سارا یہ بتاتا ہے ان کا طرز عمل کہ یہ اللہ رب العزت کی خاص بندی ہیں۔ ادھر سے توجہ ہی نہیں ہٹ رہی، دھیان ہی نہیں ہٹ رہا۔ انی اعیدھا بکا، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتہا، اور اس کی اولاد کو بھی۔ یا اللہ تعالیٰ یہ بھی تیری پناہ میں، اور اس کی آنے والی جو نسلیں ہیں، جو اس کی اولاد، وہ بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی پہلے سے دعا مانگ لی، آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگ لی، مردود شیطان سے۔ فتقبلہا، پھر قبول کیا اس کو، ربہا، اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھی قبولیت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے پھر حضرت مریم کو قبول کیا، اور قبول بھی کیا، کیا خوب قبول کیا، سارا نظام ہی بدل دیا۔ کبھی بیت المقدس کے اندر کوئی عورت مجاور نہیں رہی، خادمہ نہیں رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارا نظام ہی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے قبول کیا حضرت مریم کو، وَأَنبَتَهَا، اور بڑھایا اس کو، نباتاً حسنا، اچھی طرح بڑھانا، بڑھایا اس کو، اچھی طرح بڑھانا، اس کی پرورش کی اچھے طریقے سے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت مریم کی پرورش ایسے ہوتی تھی کہ ایک دن میں 1 سال کے برابر بڑھتی تھی۔ بچہ 1 سال میں جتنا لمبا چوڑا جوان بڑا چھوٹا ہوتا ہے وہ 1 دن میں ہوتی تھی۔ گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 15 دن میں 15 سال کے برابر پرورش پا گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا اور ایسا بڑھایا، نباتاً حسنا، انبتہا، یہ انبت ینبت معنی اگانا ہوتا ہے کہ جیسے فصل اگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو دنوں میں اگایا، دنوں میں بڑھایا، اور وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، بڑھایا ان کو اچھا بڑھانا، 1 دن میں 1 سال کے برابر بڑھتی تھی۔ وَكَفَّلَهَا، اور سپرد کر دیا ان کو، زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے، یہ بیت اللہ کے امام تھے، بیت اللہ کے خادم تھے، اور بیت المقدس کے، بیت المقدس کے یہ امام تھے۔ تو ان کو پھر وہاں پر لے جایا گیا، اور وہاں پر آپس میں ان کا بحث مباحثہ ہوا۔ جتنے وہاں پر ائمہ کرام تھے، خدام کرام تھے بیت المقدس کے، ان سب کا آپس میں اس بات پر بحث مباحثہ ہوا، جھگڑا ہوا۔ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ اس بچی کو میں لوں گا، میں اس کی پرورش کروں، کیونکہ ان کے والد کا بڑا مقام و مرتبہ تھا حضرت عمران کا، وہ بیت المقدس کے وہ رہے تھے اور فوت ہو گئے تھے۔ وہ جب یہ حاملہ ہوئی تھی حضرت حنا تو وہ فوت ہو گئے تھے۔ حضرت مریم کی پیدائش اس حالت میں ہوئی کہ والد دنیا میں نہیں تھے، تو ان کے بیٹی ہونے کے ناطے ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ اس بابرکت بچے کی پرورش میں کروں، تو اس لیے سب کی خواہش تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس معاملے میں سب سے آگے تھے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں حضرت مریم کی خالہ تھی، حضرت مریم کی خالہ تھی، ان کی والدہ کی بہن، عشاء غالباً نام تھا ان کا، الف شین الف اور عین۔ وہ جو عشاء حضرت حنا کی بہن تھیں، حضرت زکریا کی بیوی تھیں، حضرت مریم کی خالہ تھیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ 29 افراد تھے بیت المقدس کے، جو ائمہ کرام تھے، جو دعوے دار تھے اس بات کے، ان کی تعداد 29 بتائی جاتی ہے، 29، ایک کم 30۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور کفالت سپرد کر دیا ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے سپرد کر دیا ان کو، مریم کو، زکریا علیہ السلام کے، اور اس کے لیے باقاعدہ قرعہ ڈالا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا حقدار ہوں، لیکن باقی لوگ راضی نہیں ہوئے، پھر قرعہ ڈالا گیا دریائے اردن کے اندر، اور قرعہ بھی ایسے ڈالا گیا کہ قلمیں ڈالی جائیں گی، جس کی قلم پانی کے اوپر کھڑی ہو گئی، مخالف سمت میں چلنے لگے، بس وہ اس کا حقدار ہوگا۔ یہ بھی ایک
معجزانہ سا طریقہ تھا، اور پانی کی مخالف سمت میں بہہ پڑنا قلم کا یہ بڑی بات ہے۔ تو باقی سب کے قلم تو بہہ گئے، حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ کھڑا رہ گیا وہیں پر، اور اس طرح ان کو ان کی کفالت دے دی گئی۔ کلما دخلا، جب کبھی داخل ہوتے، علیہا، ان پر، یعنی حضرت مریم پر، زکریا علیہ السلام، المحراب، محراب میں ان کے لیے ایک کمرہ بنا دیا گیا تھا بیت المقدس کے سائیڈ پر، ایک کمرہ بنا دیا گیا تھا جس کے اندر ان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ حضرت مریم کو سیڑھیاں چڑھتی تھیں، اوپر ان کے لیے کمرہ بنایا گیا تھا اور وہیں پر یہ رہتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب باہر جاتے تو باہر سے دروازہ بند کر جاتے تھے، اور جب آتے وجد عندہا، پاتے ان کے پاس رزقاً، رزق، غیر موسمی پھل، سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل، اور آج کل تو یہ مل جاتے ہیں، دنیا سکڑ گئی ہے، سمٹ گئی ہے، لیکن اس زمانے میں جو اطراف میں علاقے میں دور دراز تک جو چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں، حضرت مریم کے کمرے میں وہ چیزیں موجود ہوتی تھیں، وہ جنت سے لائی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ذریعے جنت سے بھجواتے تھے۔ کیسا مقام ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے، غیر نبی کو اتنا بڑا مقام، حضرت مریم نبی تو نہیں ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، لیکن کتنا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نبی نہ ہونے کے باوجود کیسی اللہ تعالیٰ ان سے کرامت سرزد فرما رہے ہیں، اور کیسی اللہ تعالیٰ ان کی بزرگی دکھا رہے ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ شان بڑھا رہے ہیں۔ قال یا مریم، کہنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام، اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے آئے تیرے پاس یہ، انا لکی ھذا، کہاں سے ہیں تیرے لیے یہ، مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں، حیران پریشان کہ مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں، دروازہ بند ہے، غیر موسمی پھل ہے، کوئی آنے جانے والا نہیں ہے۔ قالت، کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یقین کی بات ہے، ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اس ایک آیت کے اس ایک ٹکڑے پر بھی اگر ہمارا یقین قائم ہو جائے تو زندگی کی الجھنیں ختم ہو جائیں، زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں، زندگی کے اندر سے افراتفری ختم ہو جائے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ انسان زندگی گزارے۔ ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قصے کہانیاں بیان نہیں کی، یہ پچھلوں کے واقعات اس لیے بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے آنے والے بندے ان چیزوں کو دیکھ کر ایسا یقین اللہ کی ذات پر قائم کریں، ایسا یقین رکھیں، اور اس کے مطابق زندگی گزار کے جو نعمتیں پچھلوں کو دیں وہ نعمتیں آگے والے حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی خاص زمانے کے لوگوں کے ساتھ خاص برتاؤ تھا اور آئندہ آنے والوں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں ہوگا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں۔ قیامت تک جو انسان بھی ان اصولوں پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کا نظام ایسے ہی چلائیں گے، اور امت محمدیہ کا تو مقام ہی بہت بڑا ہے۔ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء۔ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ، کتنی بڑی سند کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام۔ تو جیسے اللہ کے نبی نے علماء امت کو مقام دیا، اس امت کے عام افراد کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بہترین امت، کنتم خیر امت، خیر امم، لیکن کس وجہ سے؟ اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ جب تک امت یہ کام کرتی رہے گی تو خیر امت رہے گی، اور اگر یہ کام چھوڑ دے گی تو اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گی، پھر اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے امت، جیسے اب گری ہوئی ہے۔
کہ امت نے یہ کام چھوڑ دیا، امت نے امت ہونے کی ذمہ داری چھوڑ دی ہے۔ امت کا کام کیا تھا کہ ساری دنیا کے کافروں کو دین پہنچانا۔ جب خود ہی ہم دین پر عمل نہیں کریں گے تو باقیوں تک دین کیسے پہنچائیں گے؟ اگر ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہان اور غیر مسلم ممالک کے سربراہان کسی ایک جگہ کھڑے ہوں تو ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا، اگر پہلے سے جانتے نہ ہوں تو ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ ان میں کون مسلمان ہے کون کافر ہے۔ ہاں البتہ اگر طالبان کھڑے ہوئے ہوں، چاہے ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کس ملک کے ہیں، لیکن یہ پتہ چل جائے گا یہ مسلمان آدمی، یہ مسلمان۔ اگر 1,01,000 آدمیوں، اگر سارے دنیا کے حکمران اکٹھے کیے جائیں اور ان میں طالبان افغانستان کے کھڑے ہوں تو ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا یہ تو ہیں مسلمان۔ باقی کوئی کیا ہے چاہے پتہ نہ ہو، لیکن ان کے بارے میں ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہیں، کیونکہ ان کی شکل و صورت ہے، اللہ کے نبی والا انہوں نے چہرہ بنایا ہے۔ اب ہمارے جو حکمران ہیں اگر ہم پہلے سے نہ جانتے ہوں، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ بحرین کے بادشاہ کا ہمیں پتہ نہیں ہے کون ہے، فرض کر لیتے ہیں، اور وہ کہیں پر کوئی اجلاس ہو جس میں ساری دنیا کے سربراہان آئے ہوئے ہوں تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا یہ کون ہے۔ ہمیں تو اپنوں کا نہیں پتہ چلتا، جو یہ غیر معروف قسم کے وزراء چلے جاتے ہیں جن کو عام طور پہ لوگ نہیں جانتے اور وہ وہاں چلے جاتے ہیں، یہ سفیر ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ جب تک نام نہ لیا جائے اور یہ نہ بتایا جائے کہ پاکستانی سفیر ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا ان کی وہی شکلیں، وہی پینٹ کوٹ، وہی لب و لہجہ اور وہی طرز تکلم، تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ تو اوروں کو دعوت کیا دیں گے؟ جب خود ان کے رنگ میں رگے گئے ہیں تو اوروں کو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے درجہ تو اپنا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کم سے کم اپنا تو بننا چاہیے، ہم اپنے بھی نہیں ہیں۔ ہنالکا، اس وقت، دعا زکریا، دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین تھا، پیغمبرانہ یقین، لیکن بعض مرتبہ انسان کوئی انوکھی عجیب چیز دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے تو اس کا ایمان یک دم جوش مارتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے۔ اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی جب یہ واقعہ پیش آیا، جب یہ دعا کی، اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے اور پھر اولاد کی تو کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ جب یہ دیکھا کہ غیر موسمی پھل حضرت مریم کے پاس پڑے رہتے ہیں تو ایک دم ایمان دل کے اندر ایک دم جذبہ پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ربی، اے میرے رب، حب لی، دے دے مجھ کو، من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ بعض لوگوں کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ کیسا کتنا بڑا کفریہ جملہ ہے کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ بھئی یہ ہے کہ بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی عذر ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی، اور پھر ہو بھی جاتی ہے اللہ کے حکم سے، الحمدللہ۔ تو زکریا علیہ السلام جس زمانے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ زمانہ وہ تھا کہ اس میں اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ طبی نقطہ نظر سے، ڈاکٹری کے نقطہ نظر سے وہ اولاد کا زمانہ نہیں ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کر ڈالی۔ اور بیوی کتنی عمر کی ہے؟ بیوی جوان نہیں، 98 سال کی بیوی، 98 سالہ بڑھیا اور 120 سال کے بوڑھے حضرت زکریا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ عمر ہے کہ جس میں سوچ کی حد تک بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اولاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی۔ تو جن کے ہاں کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ، کبھی مایوس نہ ہو، کبھی مایوس، اور ڈاکٹروں کے پاس تو اس سلسلے میں جانا ہی نہیں چاہیے، بالکل نہیں۔ جہاں کوئی علاج کروانا ہے تو ٹھیک ہے، ان سے یہ نہ کہیں کہ ہمیں مایوس نہ کریں، دوا دے دیں، مایوس نہ کریں۔ آپ کا کام، آپ جو ہے ڈاکٹر ہیں، آپ کا کام دوا دینا ہے، یہ پیش گوئی کرنا نہیں ہے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، بس آپ دوا دے دیں۔ ہمارا ایک عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے تو دوا لی جا سکتی ہے، لیکن مایوس نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں حضرت زکریا علیہ السلام نے جو مانگی ہے۔
انہی الفاظ کے ساتھ دعا کریں، اللہ ضرور اولاد عطا کرے گا۔ یہ اولاد لینے کا اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو خود اللہ رب العزت کا تجویز کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کے ذریعے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دی ہے، اور اولاد بھی کیسی دی ہے؟ ذریۃً طیبہ۔ کیسی ذریۃً طیبہ؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کے اللہ تعالیٰ نے خود صفات بیان کی ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیسے انسان تھے۔ قالا، کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا کر مجھ کو، من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریۃً طیبہ، پاکیزہ اولاد۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ اولاد مانگنی چاہیے، صرف اولاد نہیں، پاکیزہ اولاد۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا بہت سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، پھر پکارا ان کو ملائکہ نے۔ حضرت جبرائیل نے پکارا تھا، لیکن یہاں پر تذکرہ ہے ملائکہ کا۔ ملائکہ پر جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے، اور جنس سے مراد جنس فرشتہ ہے، اور جنس کی جو سب سے کم تعداد ہے وہ ایک ہے، تو مراد اس کا اقل فرد حضرت جبرائیل ہیں۔ حضرت جبرائیل، اور گویا کہ حضرت جبرائیل کی دعا گویا کہ وہ سارے فرشتوں کی روحانیت، نورانیت، وہ ساری کی ساری حاصل ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے پکارا، گویا کہ سارے فرشتوں نے پکارا۔ فنادتہ الملائکہ، پکارا ان کو ملائکہ نے، حضرت جبرائیل نے، وہو قائم، اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اپنی عبادت کے لیے رات کے آخری پہر میں کھڑے ہوئے تھے، فی المحراب، محراب میں وہ اپنے عبادت خانے میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ کیا پکارا حضرت جبریل نے؟ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے آپ کو، بیحییٰ، حضرت یحییٰ کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، عین حالت نماز میں، حالت عبادت میں، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی۔ یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں حضرت یحییٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام، نام بھی خود ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی نام بھی رکھ دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا یحییٰ، زندہ رہنے والا یحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا، بیٹا یحییٰ۔ مزید فرمایا مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا۔ اللہ کا کلمہ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے ہیں، اور سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی تھے۔ مصدقاً بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی، وسیداً، اور سردار ہوگا، متبوع، ان کی اتباع کی جائے گی، سردار ہوگا، وحصورا، حصور، لذات سے دور رہنے والا، کہتے ہیں پوری زندگی خیال کے درجے میں بھی، وہم کے درجے میں بھی گناہ کا دل کے اندر کوئی شائبہ پیدا نہیں ہوا۔ کیسی پاکیزہ شخصیات تھی۔ صبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا فرمائی ہو، اللہ تعالیٰ اس میں خصوصی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مجاہدہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا، کہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، کس یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں، اس بنیاد پر حضرت یحییٰ ملتے ہیں، اور پھر کن صفات کے ملتے ہیں؟ نام بھی اللہ تعالیٰ خود رکھ رہے ہیں، کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، سیداً، سردار، حصوراً، لذات سے دور رہنے والے، لذات سے دور رہنے والے، جائز لذات، ناجائز تو ہو ہی نہیں سکتا، جائز لذات، دنیا سے انتہا درجے کی بے رغبتی برتنے والے، بالکل سادہ کھانا، سادہ پہننا، سادہ رہن سہن، یہ یحییٰ علیہ السلام کی زندگی تھی۔ پھر مزید وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوں گے نیکوکاروں میں سے،
یہ ایسی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ قال، کہا، اب زکریا علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی ایک دم چونک گئے، دعا تو کر رہے تھے، یقین بھی تھا، لیکن اتنی بڑی خوشخبری بڑھاپے میں، تو کہنے لگے ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا؟ انا، کیسے؟ کیفیت جاننا چاہتے۔ یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ دیں گے، وعدہ ہو گیا دیں گے، لیکن کیا کیفیت ہوگی؟ سمجھ سے ہم جوان ہو جائیں گے، جوان کر کے اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے، کیا کیفیت ہوگی؟ وہ جاننا چاہتے تھے کیا کیفیت۔ انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا؟ وقد بلغنی الکبر، تحقیق پہنچ گیا مجھ کو بڑھاپا، بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں جھک گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، کمر جھک گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، اور میں ہی کیا، وامرأتی، اور میری بیوی عاقر، بانجھ ہے، میں بڈھا، بیوی بانجھ، کیسے ہوگی اولاد؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے۔ یہی تو اللہ ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ قال، فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ یفعل کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ آگے حضرت زکریا نے پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، قال، عرض کرنے لگے، کہنے لگے ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیا، بنا دے میرے لیے کوئی نشانی، مقرر کر دے میرے لیے کوئی نشانی۔ اب اس عمر میں اولاد کیفیت کیا ہوگی، اور پھر یا اللہ تعالیٰ کوئی نشانی پتہ تو چلے ہمیں کہ جب ہونے والی ہوگی اولاد تو کیا ہوگا، کوئی خاص نشانی۔ اور نشانی کیوں مانگ رہے تھے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کر سکیں، تسبیح و تحلیل کر سکیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک، تیری نشانی، اللہ تکلم الناس، یہ کہ تو کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے، 3 دن کے لیے زبان پر بات ہی کوئی نہیں آ سکے گی، 3 دن کے لیے بات نہیں کر سکیں گے آپ، ہاں اشارے سے، اشارے کے نائے سے بات ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی ایسی بتائی کہ جو نشانی جاننے کی وجہ تھی اس وجہ کو مزید تقویت دینے والی، وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان پر باتیں لانا ہی بند کر دیں، تو گویا کہ خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تنہائی میں بیٹھ کے لوگوں سے ملنے جلنے کی بھی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کر اپنے رب کو، کثیراً، کثرت سے، یاد کر اپنے رب کو کثرت سے۔ وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں، بِالْعَشِيِّ، شام، وَالْإِبْكَارِ، اور صبح، کہتے ہیں شام اور صبح اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس کی تسبیح بیان کریں۔ عشی کا جو ہے نا اطلاق، وہ ہوتا ہے زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، جب سورج ڈھلتا ہے، زوال کے بعد جب سورج ڈھلتا ہے اس وقت سے لے کر اور غروب آفتاب تک۔ اور ابکار، صبح کا اطلاق ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر چاشت کے وقت تک۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر